اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مارگلا ڈائیلاگ، وزیر اعظم عمران خان نے اس ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مارگلا ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس تقریب سے خطاب کیا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ Sir, if I may request you, اگر میں آپ کو کتاب پریزنٹ کر دوں and then it's over to you. معید یوسف آپ کو، بریگیڈیئر صاحب آپ کو پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ جو اپری اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کو میں بڑی ایک خوشائند طریقے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے جو ہمارا ملک جس طرح ایوالو ہوا، اور ہم نے اس کی ساری سٹیجز دیکھی ہیں، اتنی عمر ہے میری کہ میں نے اس کی ساری، جب یہ ایک بڑی تیزی سے ایشیا میں اوپر جا رہا تھا اور ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ملک وہ بنے گا جو ایک کتاب تھی دی ایشین میریکل، اس کے اندر پاکستان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے، اور پھر ہم نے اس کی جو زوال بھی دیکھا کہ وہ ملک جس سے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھا، سب اکنامک انڈیکیٹرز میں 1990 تک پاکستان سب سے آگے تھا، اور پھر ہم نے سب سے پیچھے جاتے دیکھا۔ اس کی میں اگر کئی وجوہات ہیں، مین وجہ کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ نہیں جا سکے، وہ میں ایک ہی چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، رول آف لا۔ جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، فرق ہی قوموں میں رول آف لا ہے۔ اگر آپ غریب ملکوں کو دیکھیں تو غریب ملکوں کی وسائل کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نہیں ہے۔ رول آف لا کرٹیکل چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں سویلائزیشن بھی آتی ہے، میریٹوکریسی آتی ہے، اوپر آتا ہے، اور پھر ڈیموکریسی بھی اسی ملک میں پراسپر کرتی ہے جدھر رول آف لا ہے۔ اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ الیکشن کروائیں تو وہی وار لارڈز اور طاقتور اور کرمنلز اوپر آ جائیں گے۔ تو پری کنڈیشن ڈیموکریسی کی ہوتی ہے کہ رول آف لا ہو، وہ روکتا ہے اس طرح کے کرمنلز کو اوپر آنے کے لیے۔ اور یہ جو کرپشن ہے، یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لا نہ ہونے کی۔ تو اور ساری بھی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ پیچھے کرپشن کی وجہ سے ہے، اور کرپشن ایلیٹ کی۔ تو میں اس لیے اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ جو چیز لیکنگ ہے ہمارے ملک میں وہ ہے ریسرچ، اور ریسرچ کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، اوریجنل تھنکنگ آتی ہے ایک معاشرے میں۔ وہ آپ اوریجنل تھنکنگ لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ریسرچ نہ ہو، اور پھر وہ ڈیبیٹ کر کے اپنے تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے جائیں۔ جب آپ کے ملک میں ریسرچ نہیں ہوتی تو پھر آپ سیکنڈ ہینڈ نالج باہر سے آتی ہے، آپ کسی اور لوگ آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں بجائے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں۔ تو یہ کلاسک کیس ہے، یہ جو آپ نے ابھی کتاب مجھے دی افغانستان کی، کہ وہ ملک جو سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج تھا افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ شرکت کرنے کی، اسی کے اوپر سارا نزلہ گر گیا کہ وہ اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ پاکستان کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور وہ ملک جو اتنی قربانی دی اس نے اس جنگ میں شرکت کر کے، کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی جنہوں نے امریکہ کی الائنس میں شرکت کی۔ کسی ملک میں اس طرح کے 30-40 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ نہیں ہوئے، اور جو اکانومی کا لاس ہوا وہ اوور $100 بلین تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ پچھلے 10-15 سال کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، 12 سال کے، جو بھی مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا، بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، جبکہ غلطیاں ساری وہ کر رہے تھے، اور وہ سارا اسکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا۔ اور کیوں پاکستان میں ہم اس کو صحیح معنی میں جواب نہیں دے سکے؟ کیونکہ یہاں کوئی مجھے نظر ہی نہیں آئے کہ کوئی لیڈرشپ کو کوئی تھنک ٹینک کوئی فیڈ کر رہا ہے، کوئی بتائے کہ پاکستان کا اس میں کیجولٹی تو پاکستان بن گیا تھا اس جنگ کی۔
وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان جتائے گا ان کو جنگ، اور پاکستان خود اپنے آپ کو بچا رہا تھا جو پاکستان کے اندر جس طرح کی تباہی میں تھی. لیکن وہ بہت ہی، میں اگر کہتا ہوں ہمارا بڑا ہی بلیک پیریڈ تھا، ہمارے لیے بڑی ہیوملیشن تھی کہ ہم ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایلائی بھی کہہ رہے ہیں، وہ ایلائی ہمیں بومبنگ بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں، پھر بلیم بھی ہمیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں، اور وہ ایڈ منسکیول تھی جو کہ نقصان ہوا اس ملک کو. لیکن بالکل یہ بھی ہمارا بہت بڑا ایک کیا میں کہوں کہ ایک خلا تھی، ایک ویکیوم تھا کہ ہماری جو انٹلیکچول لیڈرشپ ملنی چاہیے تھی جو اس چیز کو اوپر لے کے آتی، وہ بھی نہیں تھی. یہاں ملک بھی بٹ گیا دو لوگوں کے اندر، ایک امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور ایک پرو امریکہ کھڑا ہو گیا پاکستان کے اندر جو چھوٹی سی کلاس تھی. تو ہم بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا میں پروجیکٹ ہی نہیں کر سکے. اور اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں تو یہ سارا جو اسلاموفوبیا دنیا میں، یہ صرف ہمارا قصور نہیں ہے. یہ مسلمان دنیا کے اندر دیکھیں کدھر ہیں وہ تھنک ٹینکس جو کہ جواب دیتے کہ ٹیررزم اور اسلام کا کیا چکر ہے، ان کی کیا کوریلیشن ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی مذہب، کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا دہشت گردی کی. مسلمان کیسے اسلام اور ٹیررزم اکٹھے ہو گئے 9/11 کے بعد؟ اسلام تو ایک ہی ہے. ریڈیکل ہیومن کمیونٹیز میں ریڈیکلز ہوتے ہیں، ماڈریٹس ہوتے ہیں، لبرلز ہوتے ہیں، لیکن دین کا تو اس سے کوئی چکر نہیں. دین تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. تو کوئی بھی یہ صحیح معنی میں ساری دنیا میں جو خاص پر مغرب میں مسلمان رہتے تھے ان کو اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس دور میں، اور کوئی بھی مسلمان دنیا کی لیڈرشپ سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت، جو ہندوستان کو وہ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ویسٹرن ملک اس کو کوئی تنقید ہی نہیں کرتا جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے ہندوستان. اب جو کشمیر میں کر رہا ہے، آپ سوچ لیں کہ جو کشمیر میں اگر یہ اور کوئی ملک کر رہا ہوتا تو کتنا شور مچنا تھا. تو اس میں بھی پھر مسلمان دنیا میں اگر ہمارے تھنک ٹینکس ہوتے کم از کم اس کو اٹھاتے ہیں اس چیز کو، تو وہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح کی ریسسٹ گورنمنٹ آئی ہوئی اور جس طرح کی فیشسٹ پالیسی ہیں اس کی جو وہ اپنی مائنورٹی سے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پھر سے جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری مسلمان دنیا میں ایسے تھنک ٹینکس نہیں ہیں جو کہ پروجیکٹ کر سکے اس چیز کو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ صرف اب تک ہم ساری کانسنٹریشن ہماری ملٹری کے اوپر تھی، بٹ ایکچولی نیشنل سیکیورٹی آل انکمپسنگ چیز ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی نیشنل سیکیورٹی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک انکلوسیو گروتھ نہ ہو. کوئی بھی ملک سیکیور نہیں ہو سکتا جس اگر چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور جو نیچے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. کوئی ملک سیکیور نہیں ہوتا اس سے، بلکہ وہ بھی ملک سیکیور نہیں ہوتا جدھر ایک علاقہ ڈیولپ ہو جائے یا 2-3 شہر ڈیولپ ہو جائیں اور باقی جو ملک ہے وہ پیچھے رہ جائے یا صوبہ پیچھے رہ جائے. یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے انتشار کا کاز. آپ کے ملک کے اندر جب بھی وائلنس ہوتی ہے کہ کوئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان ایکول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایکویٹیبل انکلوسیو ڈیولپمنٹ کیسے کر سکیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اس کے اوپر توجہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ جو ہمارا یہ 3 tiered سسٹم بن گیا ہے. یہ دیکھنا اگر ہمارے پاس صحیح تھنک ٹینکس ہوتے، ریسرچ ہوتی، تو اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ کرتا کہ تھوڑے سے بچوں کو آپ انگلش میڈیم ایجوکیشن دے رہے ہیں، پھر اردو میڈیم ہے، پھر دینی مدرسے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ نہیں آئے گا پاکستان میں. ہم جب یہ انتہا پسندی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے تو جائیں. جب انتہا پسندی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا وہ جو 2 طرف آ گیا نا، ایک طرف انگلش میڈیم ایجوکیشن آ گیا، بیچ میں اردو میڈیم اور ادھر دینی مدرسے.
3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। और ये जब मैं जब पढ़ता था तो 4-5 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, बाकी सारे उर्दू मीडियम थे। वो बजाय हम उसको कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करते हैं, हमने और उसके अंदर डिस्टॉर्शन ले आए। अब लैंग्वेज स्कूल्स बन गए इंग्लिश मीडियम जिनके अंदर भी तबके हैं, और वो जो उर्दू मीडियम जो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करता था वो और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे चला गया है। और फिर तीसरी तरफ जो दीनी मदरसे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि उनको कॉप्ट करें अपने नेशनल, इन नौकरियां इनको कैसे मिलेंगी, किसी ने ये नहीं सोचा। तो ये जो सिस्टम इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कभी भी रिसर्च नहीं हुई उन चीज़ों के ऊपर। हम सेकेंड हैंड रिसर्च के ऊपर गुजारा करते रहे। जो बाहर से आ जाता था उसे सब मान जाते थे कि जी हाँ जी ये तो वो फलाने इंग्लिश अखबार में लिखा गया तो ठीक होगा। अमेरिका में थिंक टैंक्स पाकिस्तान के ऊपर कह रहे हैं कि जी द मोस्ट डेंजरस प्लेस और ये और वो, हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक ऑल एनकम्पसिंग नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। और इस तरह का जो आपका थिंक टैंक है मोहित, ये स्टार्ट है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में और भी इस तरह के क्वालिटी के थिंक टैंक्स बने जो कि फिर कम्पीट करें एक दूसरे से, पता चले कि कौन बेहतर रिसर्च कर रहा है, किसकी ज़्यादा अच्छे पेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दुनिया में कौन उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है। और तब जो हमारा नेशनल नैरेटिव है वो फिर हम सही मायने में लोगों के सामने रख सकेंगे। ये जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये आपसे नहीं, ये मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ। एक्चुअली वो जो सलमान रुश्दी की जो किताब निकली है उसके बाद ये ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग और बाहर के मीडिया, बाहर के थिंक टैंक्स हमारे एक्सट्रीम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके तो सारे माशरे को रंग देते हैं उन एक्सट्रीम्स से। मैं जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गया तो वहाँ ये रेसिस्ट होते थे, उनको स्किन हेड्स कहते थे। तो स्किन हेड्स जो भी एशियन मिलता था तो उसको पकड़ के मारते थे, उनको बुरा भला कहते थे और उन सबको पैकीज कहते थे। तो मैं अगर सारे इंग्लैंड को, वो स्किन हेड्स को जो वो हरकतें कर रहे थे इंग्लैंड में पाकिस्तानी और इंडियंस के खिलाफ, उनको बेस बना के सारे इंग्लिश माशरे को अगर मैं डिफाइन कर देता तो वो भी बड़ा एक्सट्रीम माशरा होना था। हालांकि जो इंग्लैंड का माशरा है प्रॉब्ली सबसे, जितने भी मैंने देखे हैं, बड़ा लिबरल माशरा है। लेकिन आप किसी भी माशरे के एक्सट्रीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो आप उसको बड़ा बुरा भला कहेंगे। तो हमारा तो डिफाइन ही होता था यहाँ। हमारे यहाँ कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो बाहर से जर्नलिस्ट आता था उसको ये बताते थे कि यहाँ कोई बहुत बड़े कोई फंडामेंटलिस्ट की कोई एक होड्स आने लगी है टेक ओवर करने के लिए। मैं सारी दुनिया में फिरा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस माशरे में सबसे ज़्यादा मैंने लोग जेनरस, हॉस्पिटेबल, बड़े, हमारा जो दीन है उस जो आम लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट है वो इतना पॉजिटिव है। हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, बड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी है। ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन ऑन द होल वो है। लेकिन हमारे भी एक्सट्रीम्स हैं, और हमारे एक्सट्रीम्स की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने ये अनजस्ट एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 3 किस्म की पैरेलल सिस्टम्स, जो कि फिर एक दूसरे को, जिनका कनेक्शन ही कोई नहीं है। जो एक सिस्टम है वो जो एक एक्सट्रीम है वो जो इंग्लिश मीडियम है उनको काफिर कहता है। तो कभी किसी ने ये नीचे सोसाइटी में स्टडी नहीं किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिसर्च करें, अपना ओरिजिनल थॉट लेके आएँ, अपने मुल्क को हम डिफाइन करें बजाय हमें कोई बाहर से डिफाइन करे। और जितना जितना आपकी टैंक्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतनी हमारे लिए दुनिया में आसान होगा कि अपने आप को पाकिस्तानी को डिफाइन करें। और सबसे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। मैंने, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा है, जब भी इस तरह की कैंपेन चलती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है, ख़ास तौर पे उनके बच्चों के ऊपर जो कि वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो खुद भी वो पाकिस्तान आते हुए घबराते हैं क्योंकि इतना बुरी पाकिस्तान की पिक्चर पेंट की जाती है।
تو موید پھر سے یہ جو آپ نے افغانستان میں کتاب کمپائل کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑا بچایا. مجھے تو بڑا خوف تھا کہ اگر وہاں پروٹریکٹڈ سول وار ہو جاتی ہے افغانستان میں تو وہ سارا مجھے نظر آ رہا تھا جو ان کے میڈیا میں بھی کہ سارا بلیم پاکستان کے اوپر آنا تھا، جبکہ پاکستان ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا افغانستان کی جنگ کا کولیٹرل ڈیمیج تھا. تھینک یو جی. وزیر اعظم عمران خان کا پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مارگلا ڈائلاگ سے خطاب آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر خدا نخواستہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی تو میڈیا کے جانب سے مغربی میڈیا اس کے تمام الزامات پاکستان پر عائد کرتا. انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی تک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن ملک میں قانون کی عملداری نہ ہونے نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ بھی